کا دستور، دین نبی کا دستور، کتاب اللہ کا منشور، اہل حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ محترم حاضرین مجلس، ہر طرح کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، ذرے ذرے پر اس کی حکمرانی ہے، اسی کے حکم سے تمام چیزیں اس دنیا کے اندر چلتی پھرتی ہیں، اور اسی کے حکم سے ایک دن یہ تمام چیزیں رک جائیں گی اور فنا ہو جائیں گی۔ درود و سلام نازل ہو پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعہ ہم اور آپ کو زندگی کا صحیح سلیقہ اور آداب حاصل ہوا، زندگی جینے کا مقصد معلوم ہوا، دنیا میں رہ کر کے کیسے ہم صحیح طرح سے عزت کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، وہ طریقہ بھی آپ نے واضح کیا، اور آپ کی سنتیں اور آپ کی لائی ہوئی کتاب ہم اور آپ کے لیے تا قیامت رہنمائی کرتی رہیں گی اور راہ نجات کی جانب ہم کو لے جائیں گی انشاءاللہ۔ آج کے خطبے کے لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک مختصر سی سورۃ العصر کی تلاوت کی ہے، جو 3 آیات پر مشتمل ہے۔ ایک چھوٹی سی سورہ بڑی اہم سورہ ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے مختصر انداز میں وہ باتیں بیان کر دی ہیں جو ایک انسان، ایک مومن بندے کے لیے انتہائی ضروری ہے، یعنی اس پر اگر وہ عمل کر لے تو گویا کہ اس کی کامیابی طے ہے۔ اس سورہ کی اہمیت کے سلسلے میں امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اس سورہ کے علاوہ اگر کچھ اور نازل نہ کیا ہوتا تو یہ سورہ ان کے لیے دلیل کے طور پر، حجت کے طور پر کافی ہوتی، یعنی اس کے اندر وہ بنیادی باتیں بتا دی گئی ہیں جو شریعت کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ تو اگر انسان اس مجمل بات کو سمجھ لیتا ہے تو اس کے لیے کامیابی کا راستہ ہموار ہو جاتا ہے۔ اس سورہ کی اہمیت اس ناحیے سے بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں وقت اور زمانے کی قسم کھائی ہے، والعصر کہا ہے۔ علماء کرام نے عصر سے مراد ایک عمومی زمانہ لیا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے چاہتا ہے چیزوں کو اختیار کرتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے کرتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے نہیں کرتا ہے۔ اس زمانے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری چیزوں کو رونما کرتا رہتا ہے بندوں کی آزمائش کے لیے، اور یہ بھی بتلانا چاہتا ہے کہ
وقت کی بڑی قیمت ہے انسان کی زندگی کے اندر. اگر اپنی زندگی کے اندر وہ اسے پاتا ہے اور اس کا صحیح استعمال نہیں کرتا ہے تو بڑے گھاٹے کا سودا اس کے لیے ہے. تو انسان اپنی زندگی کی قیمت سمجھے، وقت کی اہمیت کو جانے. وقت کیا چیز ہے؟ ہماری عمر گزرتی ہے، ہم چھوٹے رہتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، بزرگ ہو جاتے ہیں، پھر دنیا سے چلے جاتے ہیں. یہی جو عمر ہے، تھوڑے تھوڑے منٹ، سیکنڈ اور گھنٹوں اور ایام کو مل کر کے یہی چیز ہماری عمر بن جاتی ہے، اور یہی چیز گزرتی رہتی ہے. انسان کی لمبی عمر ہو جاتی ہے، وہ چھوٹی عمر ہو جاتی ہے، اور انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے. تو اس کی قدر و قیمت انسان کو سمجھنا چاہیے. اللہ نے کئی مقام پر قرآن کریم کے اندر، یہاں پر والعصر عمومی زمانے کی بات ہوئی، کہیں پر اللہ نے کہا کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے چاشت کے وقت کی. کہیں پر اللہ نے قسم کھا لیا کہ اذا الشمس کورت والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کے چاشت کے وقت کی. اور بھی واللیل اذا سجا، قسم رات کی جب وہ چھا جائے وغیرہ. تو ان تمام آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے تاکہ بندہ اسے اپنی زندگی کے اندر فراموش نہ کرے، اس کا صحیح استعمال کرے. بعض لوگوں نے والعصر سے مراد لیا ہے نماز عصر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عصر کے نماز کے وقت کی قسم کھا کر کے اس کی اہمیت کو واضح کیا ہے. یعنی انسان کو بطور خاص اس کا اہتمام کرنا چاہیے. متفق علیہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، جو بردین، دو ایسی نمازیں جو ٹھنڈے وقت میں پڑھی جاتی ہیں، اگر جو اس کی محافظت کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا. والبردان ہما الصبح والعصر، اور بردان سے مراد یا بردین سے مراد وہ صبح کی نماز ہے اور عصر کے وقت کی نماز ہے. اور عصر کے وقت کی نماز اس لیے بھی کہا گیا کہ جو سورج کی تپش ہوتی ہے، جب دوپہر کا وقت ہوتا ہے، اس کے بعد جب سورج ڈھلنے لگتا ہے، ایک جانب جاتا ہے، تو دھیرے دھیرے اس کی تپش جو ہے ہلکی ہونے لگتی ہے. تو اس کے مقابلے میں بھی اس کو برد کہا گیا. اور صبح کے وقت کی نماز جو ہے عام طور سے اس وقت انسان کے لیے ٹھنڈی ہوتی ہے، یہ کہہ لیجئے کہ سورج کی تپش نہیں ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص اس کی حفاظت اور اس کی محافظت کرنے کا حکم دیا ہے. اسی لیے قرآن کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری آیت کے اندر فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، تمام نمازوں کی محافظت کرو، اس کی حفاظت کرو، اس کے وقت پر ادا کرو، لیکن بطور خاص کیا والصلاۃ الوسطیٰ، اور جو وسطیٰ نماز ہے، وسط نماز ہے، جو پانچوں نماز کے درمیان کی ایک نماز ہے، جس سے محدثین کرام نے، مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے عصر کی نماز مراد ہے. تو ایک طرف العصر سے مراد زمانہ ہے اور وقت ہے، اور دوسری طرف العصر سے مراد عصر کی نماز ہے، عصر کا وقت ہے. دونوں پر بطور خاص ابھارا گیا ہے کہ انسان اس کی اہمیت کو جانے اور پہچانے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے. وہ انسان جو اپنی زندگی کے اندر وقت کی قدر و قیمت نہیں سمجھتا، وہ انسان جو اپنی زندگی کو لاوبالی پن میں گزار دیتا ہے، وہ انسان جو اپنی مقصد خلقت کو نہیں سمجھتا، وہ انسان جو عبودیت کا حق نہیں ادا کرتا، وہ انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے غفلت میں اپنی زندگی گزار دیتا ہے، ایسا انسان گھاٹے میں ہے. اور یہ انسان کی کتنی صفات ہے، اسی قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کے مختلف چہروں کو بھی بیان کیا ہے. آپ اگر پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انسان اپنے آپ کو کتنا برباد کر لیتا ہے، اور اصل جو مقصود ہے اس کی جانب وہ نہیں آتا ہے. اللہ نے قرآن کریم کے اندر کی جگہ فرمایا کہ ان الانسان لظلوم کفار. سورہ ابراہیم کے اندر اللہ نے فرمایا کہ انسان بڑا ظالم بھی ہے، کفر کرنے والا ہے، انکار کرنے والا ہے، ظلم کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار بھی کرتا ہے. ایک دوسری جگہ فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. اسے احساس ہی نہیں جس نعمت میں وہ رہتا ہے،
جو وہ سانسیں لے رہا ہے، جو آکسیجن اسے دریافت ہے، جو کھا رہا ہے، پی رہا ہے، چلنے کی قوت ہے، بولنے کی طاقت ہے، ان تمام چیز کا اس کو احساس نہیں۔ احساس تب ہوتا ہے جب ان چیزوں کو وہ کھو دیتا ہے، چلنے کی صلاحیت سے محروم ہوتا ہے تو اسے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، سننے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے تو اس کی اہمیت معلوم پڑتا ہے، نابینا ہو گیا تو اس کو لگتا ہے کہ بینائی اور روشنی اور دیکھنے کی کتنی اہمیت ہے۔ تو انسان طبیعتاً ایسا ہے کہ جو چیز وقت پر جس چیز کو سمجھ لینا چاہیے اس میں ہمیشہ تاخیر کرتا ہے نا، وہ ہمیشہ کیا کرتا ہے، مؤخر کرتا رہتا ہے، ہاں کر لیں گے یہاں تک کہ اس چیز کو وہ کھو دیتا ہے۔ اسی انسان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، یہ انسان بڑا جلد باز بھی ہے۔ اللہ اس کو آزماتا ہے، اس کو مختلف مراحل سے گزارتا ہے، لیکن اس کی جلد بازی، پریشان ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ اس کی چاہت ہوتی ہے کہ یہ دنیا اس کو اتنی حاصل ہو جائے، یہ اس کو حاصل ہو جائے، لیکن اس کے لیے اس کو محنت کرنا، صبر کرنا اور ایک بتدریج وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرنا وہ چیز نہیں۔ ہر چیز چاہتا ہے کہ ایک جھٹکے میں اسے حاصل ہو جائے۔ عجول ہے انسان، بڑا جلد باز ہے۔ اسی انسان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، انسان بڑا بخیل بھی ہے۔ اللہ دیتا ہے، اس کو نوازتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ اس میں جو اس کے حقوق ہیں، جو زکوٰۃ ہیں، صدقات ہیں، خیرات ہیں، معاشرے میں کچھ لوگ ہیں جو اس کے مستحق ہیں جن تک جانا چاہیے، لیکن اس کو سینت کے رکھتا ہے، ہاتھ اپنے باندھ لیتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، بڑا بخیل ہو جاتا ہے۔ اسی انسان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، یہ انسان بہت زیادہ جھگڑالو بھی ہے، جدال کرتا ہے، بلا وجہ کے بحث و مباحثے میں اپنا وقت گزار دیتا ہے، کٹ حجتی کرتا ہے، یعنی اس کو بات نہیں ماننی رہتی، لیکن بس یہ ہے کہ باتیں کر کے اپنے آپ کو اونچا دکھانا چاہتا ہے، دوسرے کو نیچا دکھانا چاہتا ہے۔ اسی انسان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ یہ قرآن جو ایک بہت ہی عظیم امانت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری مخلوقات کو بھی دیا کہ اس کو اٹھا لو، اس کو سنبھال لو، دوسری مخلوقات نے اس کی اہمیت کو جانا اور اپنی کم مائیگی کا، اپنی کمزوری کا ان کو احساس ہوا، سب نے اعتذار کر دیا، لیکن انسان بڑھ کر کے اس کو اٹھا لیا۔ اللہ نے فرمایا کہ انہ کان ظلوما جہولا، وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا تھا، جہالت اس کے اندر تھی، اس کو سمجھ نہیں پایا، اگر لیا تو اس پر عمل کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس امانت کی پاسداری کرنا، لیکن اس نے نہیں کیا، اس کے اندر کمی۔ تو انسان کے مختلف روپ ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ انسان اس طرح کے بھی ہیں جو اپنے آپ کو صحیح راستے پر نہ لگا کر کے اس طرح کے بہت سارے غلط اوصاف میں اپنے آپ کو مبتلا کیے رہتے ہیں، اور اس طرح سے ان کی زندگی گزر جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ساری باتیں بیان کرنے کے بعد انسان خسارے میں کیوں ہے، وہ جھگڑالو ہے، وہ نافرمان ہے، وہ بخیل ہے نا، اس کے اندر بہت ساری کمی ہے، اللہ کا ناشکرا ہے، کٹ حجتی کرنے والا ہے، امانت میں خیانت کرنے والا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہی انسان کامیاب بھی ہو سکتا ہے، اس کی کامیابی کے کچھ راز ہیں، اگر اس کو اپنا لے، وہ ایک نسخہ ہے اور وہ بڑا آسان سا نسخہ ہے، اگر اپنی زندگی کے اندر اس کو وہ اپنا لیتا ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، انسان گھاٹے میں ہے، لیکن مگر وہ انسان اس گھاٹے سے، اس خسارے سے الگ تھلگ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیاب بناتا ہے، اس کے لیے کامیابی کی ضمانت ہے جو ایمان والا ہو، جس کے اندر ایمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر، وہ ایمان رکھنے والا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے کامیابی ہے۔ اس ایمان کے اور کچھ مطالبے ہیں، تقاضے ہیں جس کو پورا کرنا ہے، لیکن سب سے پہلے مرحلے پر یہ ہے کہ انسان ایمان والا بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب مان لیا، رحمان مان لیا، خالق مان لیا، اقرار کر رہا اپنی زبان سے۔ ایمان کے تعریف میں یہی کہا گیا کہ اقرار باللسان، کہ زبان سے وہ اقرار کرتا ہے، اور تصدیق بالجنان، دل سے اس کی تصدیق بھی کرتا ہے، والعمل بالجوارح، اور اپنے جوارح سے اس پر عمل بھی کرے۔ تو ایمان کے ساتھ ساتھ ایسا نہیں کہ کوئی انسان یہ کہے کہ مجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ موجود ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، روزی رساں ہے، سب کچھ ہے، زبان سے کہتا ہے
لیکن عمل سے عاری ہے، عمل نہیں کرتا، عملاً اس کی زندگی کے اندر اس کی تصدیق نہیں ہوتی، اس کے اعضاء سے، جوارے سے، اس کے رکوع سے، اس کے سجود سے، اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے، اس کے پاؤں سے اس کی تصدیق ہوتی نہیں ہے، کھوکھلا ہے۔ تو ایمان تو ہے اس کے اندر لیکن عمل سے نابلد ہے، اور یہ ایمان بڑی عظیم چیز ہے۔ ایمان ایک مومن کے لیے بہت بڑی آزمائش بھی ہے، آسانی سے ایمان حاصل نہیں ہوتا، اس ایمان کی حفاظت کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ رہتا ہے۔ جب ایمان انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کا بھروسہ ہوتا ہے، توکل ہوتا ہے، اسے سکون قلب محسوس ہوتا ہے۔ وہی ایمان جب مفقود ہو تو انسان اپنے آپ کو بڑے الجھن میں، پریشر میں، دباؤ میں، ذہنی بد اطمینانی میں محسوس کرتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا کر گزرتا ہے۔ جب اللہ پر ایمان نہیں تو انسان کو اس کی بنائی ہوئی تقدیر پر بھی ایمان نہیں ہوتی، الجھ جاتا ہے انسان، اپنے وہ سمجھ نہیں پاتا کہ میری زندگی کا ہدف کیا ہے، کہاں پہنچنا ہے، کون سا اس کا مقام و مرتبہ ہے، یہاں سے کہاں جانا ہے، اس کے سامنے وہ چیز واضح نہیں ہوتی۔ لیکن جب ایمان لے آتا ہے تب اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے بارے میں فرمایا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ سورۃ الانفال کے اندر اللہ نے فرمایا کہ مومن کون ہے؟ مومن کی مثال اللہ نے دی کہ جب اللہ کا ذکر آ جائے، اللہ کا نام آ جائے، اللہ کی بات آ جائے تو انسان کا دل جو ہے دہل جاتا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر ایک طرح سے لرزہ طاری ہو جاتی ہے، اور اس کے دل کو محسوس ہوتا ہے کہ ہاں کوئی رب ہے جو اس کے اوپر اس کے دل کو پھیرنے والا ہے، اس کے دل کے اندر تبدیلی پیدا کرنے والا ہے۔ اور اللہ کے آیات کی جب تلاوت کی جاتی ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کا اپنے رب پر توکل اور بھروسہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو ایمان میں اضافہ ہونے کی یہ دلیل ہے کہ اللہ کا ذکر ہو، قرآن کی آیات کی تلاوت کی جائے، وہ سنے، اچھی باتیں ہوں، اچھے کام ہو، تو انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، جذبہ اس کا جمع ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے، کار خیر کی جانب اس کی رغبت ہوتی ہے، اللہ سے ملاقات کے لیے اس کے اندر تڑپ ہوتی ہے، اور اس ملاقات کے لیے جو کچھ تقاضے ہیں عمل کرنے کے اس کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ لیکن اسی دل کے اوپر جب قرآن کی تلاوت کی جائے اور وہ دل پتھر ہو جائے، اللہ کا ذکر آئے اور اس کے اندر جنبش نہ ہو، اس کے اندر ڈر نہ ہو، عمل صالح کی رغبت نہ پیدا ہو، تو پھر ایسا دل کورا ہو جاتا ہے۔ ایسے دل کے اندر وہ القاسیۃ قلوب، ایسے دل کیسے ہو گئے؟ پتھر کے دل ہو گئے ہیں، جن کے اندر کوئی بھی تبدیلی نہیں آتی۔ لیکن مومن کا جو دل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے لرز جاتا ہے، اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ پر توکل اور بھروسہ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اہل ایمان ہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ حقیقت میں ایمان والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ ایمان والے ہیں جو ہجرت بھی کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جب جہاد کا وقت آتا ہے تو بھی کرتے ہیں، لوگوں کو پناہ بھی دیتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں۔ یہ ساری صفات ہے اہل ایمان کی، جب جیسی ضرورت پڑتی ہے اس ضرورت کو اپناتے ہیں۔ ایک دوسری آیت کے اللہ نے فرمایا عربی لوگ آتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور جتلاتے تھے کہ ہم تو مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں، اپنے ایمان کا وہ دے کر کے کہ ہم ایمان لائے ہیں یہ جتلا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ چیز طلب بھی کرتے تھے، گویا کہ ان کے اوپر احسان کر رہے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ سورۃ الحجرات کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اعراب جو یہ بدو قسم کے لوگ ہیں جن کے اندر دین کی ابھی صحیح سمجھ نہیں ہے، نئے نئے مسلمان ہیں یا دین کی گہرائی کو سمجھ نہیں، ایمان اور اسلام کے فرق کو نہیں جانتے، وہ آپ کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تنبیہ ان کو کہ قل لم تؤمنوا، کہہ دیجئے کہ تم ایمان والے نہیں ہوگی، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یہ ہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، لیکن ایمان ابھی تمہارے دل کی گہرائیوں میں اترا نہیں ہے، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اس کے لیے عبادت کی ضرورت ہے، اسلام کے احکام و فرامین پر عمل کرنے کی ضرورت ہے،
تب تمہارا وہ ایمان جو ہے تازہ ہوگا، مضبوط ہوگا، ایمان کی رمق تمہارے اندر وہ دکھائی دے گی، محسوس ہوگی۔ ورنہ برائے نام مسلمان تو اس دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، نام لکھ لیا مسلمانوں کا، لیکن ان کے کام مسلمانوں کے نہیں۔ کتنے مسلمان ایسے مل جائیں گے جو الحاد کے شکار ہیں، کفر کے شکار ہیں، وہ دیوی دیوتاؤں کے سامنے بھی سر جھکاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں رواداری کے نام پر مسجد بھی چلے گئے، مندر بھی چلے گئے، ادھر سجدہ بھی کر لیا، ادھر پوجا بھی کر لی، مسلمان ہے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت خالص عقیدے کی ضرورت ہے، اس کو وہ پسند کرتا ہے۔ ایسے اہل ایمان کو چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہونے والے ہیں، جن کے لیے کامیابی کی ضمانت ہے۔ اہل ایمان کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المومنون آپ پڑھیں اگر تو اس کی شروعات ہی میں جو اہم صفات بیان کی گئی، قد افلح المؤمنون، مومنون کامیاب ہیں، مومن جو ہیں کامیاب۔ اب یہ مومن کون ہے، ان کی تعریف آگے اللہ بیان کر رہا ہے، ان کی صفات۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نماز جب پڑھتے ہیں تو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، دل لگاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگاتے ہیں، اس کا ڈر، اس کا خوف، اس کا تقوی، اس کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں تو وہ لرز جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، لغو بات، غیر ضروری بات، بیکار کی باتوں سے اعراض کرتے ہیں، اپنی زبان کو اس سے مختلط نہیں کرتے، اپنی زبان کو اس کے اندر استعمال نہیں کرتے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ بھی دینے والے ہیں۔ اللہ نے لمبی بتایا کہ جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور دیگر صفات، تو یہ مومنین کی صفات ہیں۔ تو ایمان اگر انسان لایا ہے تو عمل صالح اس کے لیے ضروری ہے۔ اور ایمان کی تعریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امین نے بیان کیا، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر وان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، یہ ایمان ہے، اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر، یوم آخرت پر، ہے نا، قبر پر اور تقدیر پر ایمان لانا۔ تقدیر تمہاری اچھی ہو یا خراب ہو، اس سے نہیں مطلب کہ ایمان لانا ہی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے انسان کو کس حالت میں رکھنا ہے، کیسے آزمانا ہے، کن کن مراحل سے اس کو گزارنا ہے، وہ اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ تو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی بھی بڑی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل صالح کی تاکید کرتے ہوئے جہاں بھی ایمان کا ذکر کیا ہے، عموماً عمل صالح کا وہاں ذکر کیا۔ جیسے آپ دیکھیں سورہ 3 کے اندر اللہ نے فرمایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا، پھر اس کو اسفل السافلین میں، جہنم کے نچلے طبقے میں پہنچا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کیے ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا، ان کے ساتھ یہ برتاؤ نہیں ہوگا۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ایمان جو لوگ لائے اور عمل صالح کیے، عمل صالح بہت ضروری ہے، تو ان کے لیے جنت میں جو ہے جنت الفردوس میں ان کا ٹھکانہ ہوگا، ان کی رہائش ہوگی۔ اس جگہ اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ، وہی مخلوق میں سب سے بہتر لوگ ہیں۔ ایک اور آیت کے اندر اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر کریم، کہ ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کی، ایسے لوگوں کے لیے مغفرت۔ خالی ایمان سے کام چلنے والا نہیں ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی ضرورت ہے۔ اب انسان عمل صالح کر لیا، ایمان بھی کرتا ہے، تو کوئی بھی انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاشرے کا حصہ بنایا ہے۔ اسلام کے اندر ایک فرد کی اصلاح بھی ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ اس فرد کے ساتھ ساتھ جو اس کے افراد ہیں، چاہے وہ گھر کے لوگ ہوں، چاہے اس کے قرب و زوار کے لوگ ہوں، چاہے پاس پڑوس کے لوگ ہوں، معاشرے کے لوگ ہوں، ان کی بھی اس کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس لیے اس امت کے بارے میں کہا گیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بہترین امت بنا کر کے اللہ نے جو برپا کیا، تمہیں نکالا ہے، تمہاری ایک خصوصیت ہے کہ لوگوں کو صحیح بات کی دعوت دیتے ہو، بلاتے ہو اچھی بات کی طرح، اچھی باتوں کی طرف، اور برائی سے تم روکتے ہو۔ تو انسان کے لیے ضروری ہے، خود ایمان لے آیا، خود عمل صالح کیا، تب اس کے اوپر یہ واجب ہوتا ہے
کہ وہ دوسروں کو بھی حق کی جانب بلائے، حق کی دعوت دے۔ وہ معاشرے سے کٹا ہوا انسان نہیں ہے۔ اسلام انسان کو رہبانیت کی دعوت نہیں دیتا ہے، جیسا کہ اہل کتاب کے درمیان ان کے علماء نے کچھ اس طرح کا بھی طریقہ اپنا لیا تھا، ایک دم معاشرے سے الگ تھلگ کٹ کر کے پہاڑوں کے درمیان ایسی جگہ جا کر کے آباد ہو جاؤ، نہ کسی سے کچھ لینا دینا، نہ کوئی تعلق، بس کٹ کر کے زندگی گزارو۔ نہیں، اسلام نے اس پر نہیں ابھارا ہے۔ اسلام نے انسان کو معاشرے کا ایک اہم جز بنایا ہے تاکہ وہ خود خیر کرے اور دوسروں کو خیر کی جانب لے کر کے آئے، اس کی دعوت دے، معاشرے کے دوسرے اجزاء کو بھی مضبوط کرے دعوت خیر کے ساتھ ساتھ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین جو ہے، جو تواصو بالحق کی بات ہے، وہ پوری کی پوری نصیحت ہے۔ نصیحت، ایک دوسرے کو وصیت اور نصیحت کرتے رہنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، قالوا لمن یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے پوچھ لیا اللہ کے رسول دین نصیحت ہے کن کے لیے، کن کو نصیحت کرنی ہے، کن سے یہ نصح کا کام کرنا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، لوگوں کو جو امام ہیں، جو لوگوں کی جو عام جنتا ہے، سب کے لیے نصیحت ہے، یہ دین ہے۔ یعنی نصیحت کا معنی کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نصیحت کا مطلب ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کو اپنائے، انسان اللہ کو رب جانے، رسول کے جو حقوق ہیں اس کے حقوق کو ادا کرے، اس کی فرما برداری کرے، اس کے سنت پر عمل کرے، یہ اس کے لیے نصیحت ہے۔ مسلمانوں کے جو امیر ہیں، مسلمانوں کے جو بڑے ہیں، جو ان کے حل و عقد کے مالک ہیں، ان کی بھی فرما برداری کرے، جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کی جانب دعوت دیتے ہیں، جب تک وہ کفر بواہ یعنی کھلی ہوئی کفر کا ارتکاب نہیں کرتے ہیں، تب تک تمہیں ان کی تابع داری کرنی چاہیے، تاکہ مسلمانوں کا جو شیرازہ ہے وہ منتشر نہ ہو، ان کے اجتماع میں بگاڑ نہ آئے، مل کر کے رہیں۔ اور اسی طرح سے عام لوگوں کے لیے نصیحت یہ دین یہ ہے کہ عام لوگوں کو آپ اس دین کی جانب بلاتے رہیں، اس کی اصلاح کرتے رہیں، ان کو تقوی اور پرہیزگاری پر ابھارتے رہیں، ان کو دعوت خیر دیتے رہیں، یہ عام لوگوں کے ساتھ نصیحت ہے۔ اور یہ نصیحت، یہ وصیت انسان سے مطالبہ کرتی ہے کہ انسان بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی ہی عقل مندی کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ اس کو اپنائے، کہاں کون سا کام کرنا ہے، کون سا موقف اپنانا ہے، کون سا طرز اپنانا ہے، کون سے اسلوب کو اپنانا ہے، کب کون سی بات کہنی مناسب ہے، اپنے اولویات اور ترجیحات کو بھی طے کرے کہ کہاں کس معاشرے میں یا کس ماحول میں کون سی بات کی ہمیں زیادہ ضرورت ہے کرنے کی، وہاں سے اس کی شروعات کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نرمی کا دامن، اسلوب حسن کا دامن جو ہے اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے۔ اللہ کا تبارک تعالیٰ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اللہ کی جانب آپ بلائیے، سبیل ربک بالحکمہ، حکمت ضروری ہے، والموعظۃ الحسنہ، اور بہترین انداز میں آپ کو موعظت اور نصیحت کرنی ہے نا، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر کسی سے مجادلہ، کسی سے بحث و مناقشہ کرنا ہے تو اس سے بھی بہترین طریقے سے کرنا ہے۔ بہترین طریقے کا ایک مطلب یہ کہ آپ کی جانب سے نرمی ہو، دوسرا مطلب یہ کہ دلائل کی روشنی میں آپ بات کریں، منمانی نہیں، جو بات آپ کہہ رہے ہیں دلیل کی بنیاد پر کیجئے، تاکہ سامنے والے کو بھی مطمئن کرنے میں، اس کو قانع بنانے میں آپ کے لیے آسانی ہو۔ ورنہ آپ اپنے عقل کی بات کرتے جائیں گے، اپنے من کی بات، اور سامنے والا بھی اپنے من کی بات کرتا جائے گا، کوئی کسی نتیجے تک نہیں پہنچے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ کسی سے مناقشہ کرو، بحث کرو، تو آپ کے پاس بہترین اسلوب اور بہترین طریقہ، بہترین حکمت ہونی چاہیے، جس کی بنیاد پر تمہارے لیے کامیابی کی ضمانت ہوگی۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے جو اس کا آخری مرحلہ ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو ایمان والا بنا لیتا ہے، اپنے آپ کو عمل صالح کا بھی پابند بنا لیا، لوگوں کو صحیح راستے کی جانب دعوت دے رہا ہے، نصیحت بھی کر رہا ہے، وصیت بھی کر رہا ہے، تو یہ تینوں کام جب انسان کرتا ہے تو اس کے سامنے بہت بڑا چیلنج بھی ہوتا ہے۔ یہ راستہ کوئی آسان نہیں ہوتا۔ جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، خاص طور سے جس ہندوستان میں ہم جی رہے ہیں، جو ماحول ہے، ہمارے قرب و جوار میں جو لوگ ہیں، اور جس طرح کے پریشر کے عالم میں ہم جیتے ہیں، کوئی آسان کام نہیں ہوتا انسان کو اپنے ایمان کو بچانا، اپنے صحیح عقیدوں کو بچانا،
اور اپنے آپ کو مسلم شاعر کے ساتھ زندہ رکھنا اور اس پر فخر محسوس کرنا ہے نا، اور اپنی مطلب یہ کہ اسلام کے جو مسلمات ہیں اس کو اپناتے ہوئے آگے بڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے، بڑے صبر کی ضرورت پڑتی ہے انسان کو، بہت ہی چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے سنبھال کر کے اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جب آپ نصیحت کریں، وصیت کریں، اچھی باتیں بتائیں تو لوگوں کو صبر کی بھی تلقین کریں، یہ بتائیں یہ راستہ آسان نہیں ہے، اس راستے میں مشکلات آئیں گی، آپ کو اپنوں سے بھی مشکلات ہو سکتی ہیں، غیروں سے بھی ہو سکتی ہیں، خود آپ کو اس پر ثابت قدم رہنے میں بھی مشکلات کا سامنا ہے کہ اپنے آپ کو برابر مداومت کے ساتھ اس راستے پر لگائے رکھے، باقی رکھے، یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے، تمہارے لیے صبر کی انتہائی ضرورت پڑے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو تم صبر سے کام لو، تمہیں صبر کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کو صبر کرنے کی تلقین بھی کرو، بہت جوش جذبے میں بلا سوچا سمجھے اقدام کرنا اور کچھ بھی کر جانا، یہ ایک انسان کی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے پورے معاشرے پر مصیبت آ جاتی ہے۔ حکمت اور دانائی کو اپنانا ضروری ہے، اور آپس میں ایک دوسرے سے ترابط رکھو، ایک دوسرے سے ربط و ضبط رکھو، مضبوطی تمہارے لیے اسی میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو کامیاب و کامران بناتا ہے۔ تو یہ جو باتیں آپ حضرات کے سامنے ہوئی ہیں کہ انسان جو ہے اتنے اعمال جب کرتا ہے تو اس کو صبر کی ضرورت پڑتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نوازتا بھی ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اللہ نے فرمایا صبر کرنے والوں کو بشارت دے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے خوشخبری ہے، ان کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو زندگی وہ گزار رہے ہیں صبر کے عالم میں، ان کے سامنے بہت سارے چیلنجز ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ نے ان کے لیے خوشخبری رکھی ہے، ان کے لیے بڑی نوازشیں ہیں، انعامات ہیں۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جن کو جب کوئی مصیبت، تکلیف، پریشانی، کوئی بھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو یاد کرتے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی ہم ہیں اس دنیا کے اندر، اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر کے جانے والے ہیں، تو اس نے جیسا بتایا ہے، جیسا ہم کو بتایا ہے راستے پر چلنے کا، اسی پر ہم چلیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے، لطف و کرم ہوتی ہے، اور یہی لوگ اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے یہاں ہدایت یافتہ ہیں۔ تو انسان کے لیے ایک بہت ہی عظیم چیز ہے کہ انسان اپنے آپ کو زمانے اور وقت کی اہمیت کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین انسان بنانے کے لیے جب ان چار چیزوں پر اپنے آپ کو پکا سچا مومن بنا کر کے عمل کرنے والا تبارک و تعالیٰ اس کو کامیاب و کامرہ انسان بتاتا ہے۔ علامہ سعدی یہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، انہوں نے اس سورہ کے اخیر میں ایک تعلیق لکھی ہے، ایک بات انہوں نے لکھی ہے کہ انسان جب ایمان لے آتا ہے اور اس کے بعد عمل صالح کر لیتا ہے تو اس کے ذریعہ انسان اپنے نفس کو مکمل کر لیتا ہے، یعنی خود کو اس نے مکمل ایک انسان بنا لیا، صحیح انسان بنا لیا۔ لیکن جب انسان دوسرے کو وصیت کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، صبر کی تلقین کرتا ہے تو اس کے ذریعہ وہ دوسروں کو بھی مکمل کرتا ہے، اپنی بھی اس نے اصلاح کی اور دوسرے کو بھی بہتر بنانے کی اس نے کوشش کی ہے۔ اور جب اتنی ساری کوششیں اکٹھا ہو جائیں، یہ چاروں صفات کسی انسان کے اندر اکٹھا ہو جاتی ہیں تو وہی انسان اپنے آپ کو خسارے سے، نقصان سے بچانے والا انسان بن جاتا ہے، اور وہی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں کامیاب ہوتا ہے۔ اور آخر میں ایک بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر ذکر کیا ہے کہ یہ سورہ جو ہے صحابہ کرام کو اتنی پسند تھی، ظاہر پورا قرآن ان کو بہت پسند تھا، لیکن بعض صورتوں کے ساتھ بعض صحابہ کرام کا تعامل الگ الگ ہوتا تھا اس کو پڑھنے میں، تلاوت کرنے میں، تو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام جب اکٹھا ہوتے، ملاقات کرتے تو ان میں کا بعض پر سورہ عصر پڑھتا، یعنی ایک دوسرے کو سورۃ العصر پڑھ کر کے سناتے،
گویا کہ اس کی اہمیت کو بتانا یا اس پر عمل کرنے پر ابھارنا، یہ صحابہ کرام کا شیوا تھا کہ اس سورہ کے اندر ہمارے لیے بڑی عظیم رہنمائی کی گئی ہے، اس لیے اس کے معانی، اس کی اہمیت اور اس کے تقاضے ہماری نظروں سے اوجھل نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو اپنی زندگی کے اندر جو ہمیں وقت ملا ہے اس کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کی قدر و قیمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں تو کامیاب انسان بنا، اللہ تو ہمیں ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی توفیق دے، اللہ تو ہمیں دوسروں کو بھی راہ حق کی طرف بلانے اور خود اس راستے پر عمل کرنے، اس راستے پر ثابت قدم رہنے اور اسی طرح سے اس زندگی کے آنے والے پریشانیوں کے اوپر صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں کامیاب مشکلات کا سامنا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں مضبوطی دے، ایمان کی مضبوطی، اسلام کی مضبوطی اور ہمارے قدم کو پائیدار بنا۔ آمین تقبل یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔